بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے کیا تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان صحیفوں میں صرف مثالیں اور نصیحتیں تھیں۔ مثلاً ان میں یہ مضمون بھی تھا، اے مسلط ہونے والے بادشاہ، جسے آزمائش میں ڈالا جا چکا ہے اور جو دھوکہ میں پڑا ہوا ہے، میں نے تجھے اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تو جمع کر کے دنیا کے ڈھیر لگا لے، میں نے تو تجھے اس لیے بھیجا تھا کہ کسی مظلوم کی بد دعا کو میرے پاس آنے نہ دے، کیونکہ جب کسی مظلوم کی بد دعا میرے پاس پہنچ جاتی ہے تو پھر میں اسے رد نہیں کرنا چاہتا، وہ مظلوم کافر ہی کیوں نہ ہو، اور جب تک عقل مند آدمی کی عقل مغلوب نہ ہو جائے اس وقت تک اسے چاہیے کہ وہ اپنے اوقات کی تقسیم کرے۔ کچھ وقت اپنے رب سے راز و نیاز کی باتیں کرنے کے لیے ہونا چاہیے، کچھ وقت اپنے نفس کے محاسبے کے لیے ہونا چاہیے، کچھ وقت اللہ تعالیٰ کی کاریگری اور اس کی مخلوقات میں غور و فکر کرنے کے لیے ہونا چاہیے، اور کچھ وقت کھانے پینے کی ضروریات کے لیے فارغ ہونا چاہیے۔ اور عقل مند کو چاہیے کہ صرف 3 کاموں کے لیے سفر کرے، یا تو آخرت کا توشہ بنانے کے لیے، یا اپنی معاش ٹھیک کرنے کے لیے، یا کسی حلال لذت اور راحت کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور عقل مند کو چاہیے کہ وہ اپنے زمانہ کے حالات پر نگاہ رکھے اور اپنی حالت کی طرف متوجہ رہے اور اپنی زبان کی حفاظت کرے، اور جو بھی اپنی گفتگو کا اپنے عمل سے محاسبہ کرے گا وہ کوئی بیکار بات نہیں کرے گا بلکہ صرف مقصد کی بات کرے گا۔ تو معزز خواتین و حضرات، یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت تھی۔ اسی طرح ہم اس حدیث کی مکمل وضاحت کرتے ہیں، اس کو مکمل وضاحت کے ساتھ آپ کو بتاتے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ تمام باتیں، یہ تمام نصیحتیں، یہ تمام معلومات، یہ تمام احادیث، ان کو مکمل آخر تک اس ویڈیو میں سنیں، ان پر عمل کریں، ان کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر کے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے کیا تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان میں سب عبرت کی باتیں تھیں۔ مثلاً ان میں یہ مضمون بھی تھا کہ مجھے اس آدمی پر تعجب ہے جسے موت کا یقین ہے اور پھر وہ خوش ہوتا ہے، مجھے اس آدمی پر تعجب ہے جسے جہنم کا یقین ہے اور پھر وہ ہنستا ہے، مجھے اس آدمی پر تعجب ہے جسے تقدیر کا یقین ہے اور پھر وہ اپنے آپ کو بلا ضرورت تھکاتا ہے، مجھے اس آدمی پر تعجب ہے جس نے دنیا کو دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ دنیا آنی جانی چیز ہے، ایک جگہ رہتی نہیں، اور پھر مطمئن ہو کر اس سے دل لگاتا ہے، مجھے اس آدمی پر تعجب ہے جسے کل قیامت کے حساب کتاب کا یقین ہے اور پھر عمل نہیں کرتا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے کچھ وصیت فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ یہ تمام کاموں کی جڑ ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کچھ اور فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تلاوت قرآن اور اللہ کے ذکر کی پابندی کرو، کیونکہ یہ زمین پر تمہارے لیے نور ہے اور آسمان میں تمہارے لیے ذخیرہ ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کچھ اور فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زیادہ ہنسنے سے بچو کیونکہ اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے اور چہرے کا نور جاتا رہتا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کچھ اور فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہاد کو لازم پکڑ لو کیونکہ یہی میری امت کی رہبانیت ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کچھ اور فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زیادہ دیر خاموش رہا کرو کیونکہ اس سے شیطان دفع ہو جاتا ہے اور اس سے تمہیں دین کے کاموں میں مدد ملے گی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کچھ اور فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسکینوں سے محبت رکھو اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کچھ اور فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیاوی مال و دولت اور ساز و سامان میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھا کرو، اوپر والے کو مت دیکھا کرو، کیونکہ اس طرح کرنے سے تم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو حقیر نہیں سمجھو گے۔
میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ اور فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حق بات کہو چاہے وہ کڑوی کیوں نہ ہو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ اور فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں اپنے عیب معلوم ہیں تو دوسروں کے عیب دیکھنے سے رک جاؤ، اور جو برے کام تم خود کرتے ہو ان کی وجہ سے دوسروں پر ناراض مت ہو۔ تمہیں عیب لگانے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ تم اپنے عیبوں کو تو جانتے نہیں اور دوسروں میں عیب تلاش کر رہے ہو، اور جن حرکتوں کو خود کرتے ہو ان کی وجہ سے دوسروں پر ناراض ہوتے ہو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مار کر فرمایا اے ابو ذر، حسن تدبیر کے برابر کوئی عقل مندی نہیں، اور ناجائز، مشتبہ اور نامناسب کاموں سے رکنے کے برابر کوئی تقوی نہیں، اور حسن اخلاق جیسی کوئی خاندانی شرافت نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھا تمہاری اور تمہارے اہل و عیال، مال اور عمل کی کیا مثل ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری اور تمہارے اہل و عیال، مال اور عمل کی مثال اس آدمی جیسی ہے جس کے 3 بھائی ہوں۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے بھائیوں کو بلا کر ایک بھائی سے کہا تم دیکھ رہے ہو میرے مرنے کا وقت قریب آ گیا ہے، اب تم میرے کیا کام آ سکتے ہو؟ اس نے کہا میں تمہارے یہ کام آ سکتا ہوں کہ میں تمہاری تیمارداری کروں اور تمہاری خدمت سے اکتاؤں گا نہیں، اور تمہارا ہر کام کروں گا۔ جب تم مر جاؤ گے تمہیں غسل دوں گا اور تمہیں کفن پہناؤں گا اور دوسروں کے ساتھ تمہارے جنازے کو اٹھاؤں گا، کبھی تمہیں اٹھاؤں گا اور کبھی رستہ کی تکلیف دہ چیز تم سے ہٹاؤں گا، اور جب دفنا کر واپس آؤں گا تو پوچھنے والوں کے سامنے تمہاری خوبیاں بیان کر کے تمہاری تعریف کروں گا۔ اس کا یہ بھائی تو اس کے اہل و عیال اور رشتہ دار ہیں، اس بھائی کے بارے میں تم لوگوں کا کیا خیال ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے کوئی خاص فائدے کی بات تو ہم نے سنی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر اس نے اپنے دوسرے بھائی سے کہا کیا تم دیکھ رہے ہو کہ موت کی مصیبت میرے سر پر آ گئی ہے، تو اب تم میرے کیا کام آ سکتے ہو؟ اس نے کہا جب تک آپ زندہ ہیں میں تو اسی وقت تک آپ کے کام آ سکوں گا، جب آپ مر جائیں گے تو آپ کا راستہ الگ اور میرا راستہ الگ، یہ بھائی اس کا مال ہے، یہ تمہیں کیسا لگا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے فائدے کی کوئی بات ہمارے سننے میں تو نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر اس نے تیسرے بھائی سے کہا تم دیکھ رہے ہو موت میرے سر پر آ گئی ہے اور تم نے میرے اہل و عیال اور مال کا جواب بھی سن لیا ہے، تو اب تم میرے کیا کام آ سکتے ہو؟ اس نے کہا میں قبر میں تمہارا ساتھی ہوں گا اور وحشت میں تمہارا جی بہلاؤں گا، اور اعمال تلنے کے دن ترازو میں بیٹھ کر اسے بھاری کر دوں گا، یہ بھائی اس کا عمل ہے، اس کے بارے میں تم لوگوں کا کیا خیال ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بہترین بھائی اور بہترین ساتھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بات بھی اسی طرح ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضرت عبداللہ بن قرظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ مجھے اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ میں اس مثال کے بارے میں کچھ اشعار کہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں اجازت ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے اور ایک ہی رات کے بعد اشعار تیار کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ انہیں دیکھ کر لوگ بھی جمع ہو گئے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر یہ اشعار پڑھے۔ ان اشعار کا ترجمہ سن لیں۔ میں اور میرے اہل و عیال اور میرے وہ عمل جو میرے ہاتھوں نے آگے بھیج دیے ہیں ان سب کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک آدمی کے 3 بھائی تھے، اس نے ساتھیوں اور بھائیوں کو بلا کر ان سے کہا آج مجھ پر موت کی مصیبت آنے والی ہے، اس بارے میں میری مدد کرو، بہت لمبی جدائی ہے جس کا کوئی بھروسہ نہیں، اب بتاؤ اس ہلاک کرنے والی موت کے بارے میں تم لوگ میری کیا مدد کر سکتے ہو؟ ان تینوں میں سے ایک بولا کہ میں تمہارا ساتھی ہوں، لیکن جدا ہونے سے پہلے تم جو کہو گے تمہاری وہ بات مانوں گا، اور جب جدائی ہو جائے گی تو پھر میں آپ کی دوستی کو باقی نہیں رکھ سکتا، اسے نہیں نبھا سکتا۔
اب تو تم مجھ سے جو چاہو لے لو، لیکن جدائی کے بعد مجھے کسی ہولناک راستے پر چلا دیا جائے گا، پھر کچھ نہیں لے سکو گے۔ پھر اگر تم مجھے باقی رکھنا چاہو گے تو باقی نہیں رکھ سکو گے، لہٰذا مجھے خرچ کر کے ختم کر دو، اور جلد آنے والی موت سے پہلے جلدی اپنے عمل ٹھیک کر لو۔ پھر وہ آدمی بولا جس سے مجھے بہت محبت تھی اور زیادہ دینے اور بڑھانے میں اسے باقی تمام لوگوں پر ترجیح دیتا تھا۔ اس نے کہا، میں آپ کا اتنا کام کر سکتا ہوں کہ جب پریشان کن موت واقعی آ جائے گی تو آپ کو بچانے کی کوشش کروں گا، آپ کا بھلا چاہوں گا، لیکن میں آپ کی طرف سے لڑ نہیں سکوں گا۔ البتہ آپ کے مرنے پر روؤں گا اور خوب اونچی آواز سے روؤں گا، اور آپ کے بارے میں جو بھی پوچھے گا میں اس کے سامنے آپ کی خوبیاں بیان کر کے آپ کی تعریف کروں گا، اور آپ کے جنازے کو لے کر جو لوگ چلیں گے میں بھی رخصت کرنے کے لیے ان کے پیچھے چلوں گا، اور ہر اٹھانے والے کی باری میں نرمی سے اٹھا کر اس کی مدد کروں گا۔ میں جنازے کے ساتھ اس گھر تک جاؤں گا جہاں آپ کا ٹھکانہ ہے، جس میں لوگ آپ کو داخل کر دیں گے، پھر واپس آ کر میں ان کاموں میں لگ جاؤں گا جن میں مشغول تھا، اور چند ہی دنوں کے بعد ایسی حالت ہو جائے گی کہ گویا میرے اور آپ کے درمیان کوئی دوستی ہی نہیں تھی، اور نہ ہی کوئی عمدہ محبت تھی جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے پر خرچ کرتے تھے۔ یہ مرنے والے کے اہل و عیال اور رشتہ دار ہیں، یہ بس اتنا ہی کام آ سکتے ہیں، اگرچہ انہیں مرنے والے کو فائدہ پہنچانے کا بہت تقاضا ہے، لیکن اس سے زیادہ فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ ان میں سے تیسرے بھائی نے کہا، میں آپ کا اصلی بھائی ہوں، اور ہلا دینے والی پریشانی موت کے آنے پر آپ کو میرے جیسا کوئی بھائی نظر نہیں آئے گا۔ آپ مجھے قبر کے پاس ملیں گے، میں وہاں بیٹھا ہوا ہوں گا اور باتوں میں آپ کی طرف سے جھگڑا کروں گا اور ہر سوال کا جواب دوں گا، اور اعمال تولے جانے کے دن یعنی قیامت کے دن میں اس پلڑے میں بیٹھوں گا جس کو بھاری کرنے کی آپ پوری کوشش کر رہے ہوں گے۔ لہٰذا آپ مجھے بھلا نہ دینا اور میرے مرتبہ کو جان لو، کیونکہ میں آپ کا بڑا شفیق اور بہت خیر خواہ ہوں، اور کبھی آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑوں گا۔ یہ آپ کے وہ نیک اعمال ہیں جو آپ نے آگے بھیجے ہیں، اگر آپ ان کو اچھی طرح کریں گے تو ایک دوسرے سے ملاقات کے دن یعنی قیامت کے دن آپ کی ان اعمال سے ملاقات ہو جائے گی۔ یہ اشعار سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رونے لگے اور سارے مسلمان بھی۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن قز مسلمانوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے وہ انہیں بلا کر ان سے ان اشعار کی فرمائش کرتے، اور جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں یہ اشعار سناتے تو وہ سب رونے لگ جاتے۔ یہ مضمون حیات الصحابہ اردو کی جلسوں سے لیا گیا ہے۔ تو معزز خواتین و حضرات، یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحتیں تھیں، ان پر خود بھی عمل کریں اور انہیں فیس بک اور واٹس ایپ کے اوپر زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چل سکیں۔ جزاک اللہ۔